खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदेद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स की कामयाबी के लिए और ख़ास तौर पे आपके इस अच्छे फीडबैक के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज दूसरे सीज़न का ये 86वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीखेंगे, जानेंगे। जिन खुदाम ने इन हिस्सों को हमारे साथ बांटने के लिए हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब ने, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। और इनके साथ खुरम यूनस साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया पास्टर सरवर मसीह साहब ने, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। इससे पहले कि हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम के इस विरद की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर सरवर मसीह साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आइए दुआ करें। मसीह यस्सु में हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं नजात के उस अजीम बड़े जलाली काम के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में किया। और आए खुदा, जब तूने अपना बेटा ही देने से दरेगना किया तो बाकी नेमतों को हमसे क्यों कर बाज रखेगा। ऐ बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के सारे प्रोग्राम के लिए, अपने भाई होस्ट के लिए और तमाम साथी खुदाम के लिए और तमाम तरह खुदा स्टाफ के लिए हम तेरी बरकत को मांग लेते हैं, तेरी पाक हजूरी को मांग लेते हैं। और ऐ खुदा कलाम की जो बातें आज तेरी हजूरी में पढ़ी जाएं, सुनी जाएं, हम इसमें तेरी रहनुमाई को मांग लेते हैं। रूहल कुस, तू जो हमारा अच्छा उस्ताद है, फ़ारकलीत है और हमारा सिखाने वाला है, सो पाकरू आ हमारी मदद फरमा। हमारे ज़ुबानों, होंठों, ख़यालों और सोचों, थॉट्स का ज़िम्मा ले और अपने कलाम की बातों को बयान करने के लिए अपनी दानाई, हिकमत और फ़हम अनायत कर। और तमाम नाजरीन को आज के कलाम के वसीला से नहायत बड़ी बरकत अनायत फरमा। तेरे प्यारे बेटे यस्सु मसीह के नाम से ऐ बाप हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम पढ़ेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस मरकुस रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 15वां बाब और इसकी 36वीं आयत से लेकर 41वीं आयत तक। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है, और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रख कर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखें तो एलिय्याह उसे उतारने आता है या नहीं। फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर दम दे दिया और मकदिस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। और जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था उसने उसे यूं दम देते हुए देखकर कहा, बेशक ये आदमी खुदा का बेटा था। और कई औरतें दूर से देख रही थीं, उनमें मरियम मगदलीनी और छोटे याकूब और यूसेस की माँ मरियम और सलोमी थीं। जब वो गलील में था, ये उसके पीछे हो लेती और उसकी खिदमत करती थीं। और भी बहुत सी औरतें थीं जो उसके साथ यरूशलेम में आई थीं। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाजरीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा गुज़श्ता उन प्रोग्राम्स का तसलसल है जिनमें हम खुदावंदे यीशु मसीह की मसलूबियत के ताल्लुक़ से सीख रहे हैं, और यकीनन ये तमाम प्रोग्राम्स आपके लिए बड़े बाबरकत हैं। और आज का एपिसोड भी आप सबके लिए यकीनन बाबरकत होगा, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीखेंगे, जानेंगे, उन मुकाशफात को ज़रूर ही सीख पाएंगे। और मैं ईमान रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ जब आप सीखेंगे तो बहुत सारे लोगों को सिखाने के भी काबिल होंगे। सबसे पहला सवाल हम रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से करेंगे। सर, यहाँ पे खुदावंदे यीशु मसीह को स्पंज के ज़रिए सिरका चुसाया गया है। वाज़े कर दें कि ये जब चुसाया गया है, क्या खुदावंद यीशु मसीह ने पी लिया? और अगर पी लिया तो क्या इसके पीछे लॉजिक ये था कि पी कर उनका दम आसानी से निकल जाएगा, या इसके पीछे लॉजिक कुछ और है? ज़रूर हमारे नाजरीन तक रहनुमाई पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। खुदावंद यीशु मसीह का ये क्रूसिफिक्शन का प्रोसेस चल रहा है और उसमें हर कदम के ऊपर उनको अज़ियत दी जा रही है। और
اب تقریباً 14-15 گھنٹے ان کو اس سارے پروسیس میں ہو گئے ہیں. اور کروسیفکشن کا ایک جو رومن میتھڈ تھا وہ یہی تھا کہ جب کسی کو مصلوب کیا جاتا ہے تو اس کو ڈرنکس پیش کیے جاتے تھے, اور اس لیے کیا جاتا تھا کہ اس کو ایز کرنے کے لیے, یعنی اس کو مدہوش کرنے کے لیے, تاکہ یہ جو کروسیفکشن کا عمل ہے یہ اس طریقے سے گزر جائے کہ اس کی جان بھی چلی جائے اور اس کو تکلیف بھی زیادہ نہ ہو. یہ ایک سمپتھیٹک جسچر تھا جو رومن گورنمنٹ کی طرف سے الاؤ تھا کہ وہ فوجی جو تھے, رومی فوجی جو تھے, وہ یہ کرتے تھے. یسوع مسیح کو ان کی مصلوبیت کے جو 6 گھنٹے تھے اس میں 3 بار ان کو یہ آفر کیا گیا. پہلے اگر دیکھیں وہاں لکھا ہے پتملی مہ جو ان کو دی گئی ہے 27 باب کی متی کی انجیل اس کے 27 باب کی 33-34 آیت میں, اور پھر مرکز کی انجیل کے 15 باب کی 22ویں اور 23ویں آیت میں ان کو یہ دیا جاتا تھا. جب وہ کیل وغیرہ لگاتے, باندھتے صلیب کے اوپر, تو ایک بہت بڑا پین اٹھنے والا ہوتا ہے. تو اس سے پہلے وہ 9 بجے کے قریب انہوں نے آفر کیا, اور خداوند یسوع مسیح نے وہ نہیں لیا, وہ اس کو بالکل نہیں پیا. پھر اس کے بعد جب دوسرے کلمے کے اوپر ڈاکو نے اپیل کی ہے کہ اے خداوند جب تو میری بات جو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا, یہ لوکا کی انجیل کے 23ویں باب کی 36ویں آیت میں ہے, اس وقت بھی اس کو پلایا گیا یہ جو لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس وقت بھی نہیں پیا. پھر مرنے سے پہلے جو یہاں پر موجود ہے 5ویں کلمے کا جو رسپانس ہے, یہاں یہ تو لکھا, وہاں لکھا ہے کہ اس نے ایک خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میں پیاسا ہوں. اور یہ جو 5واں کلمہ ہے یہ خداوند یسوع مسیح کی بشریت کو اس کو عیاں کر رہا ہے. یعنی خداوند یسوع مسیح کے اوپر گناستیوں کا یہ اٹیک تھا کہ خداوند یسوع مسیح کامل خدا تو ہو سکتا ہے, کامل انسان نہیں ہو سکتا. سو گناستیوں کے جواب میں مقدس یوحنا رسول نے یہ لکھا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میں پیاسا ہوں. یہ نہیں کہا کہ مجھے پانی دو, اس نے اپنی جو فزیکل ہیومن نیڈ ہے بتایا گیا کہ میں فزیکل ہوں, میں کامل بشر ہوں, کامل انسان ہوں, لہٰذا میں ڈی ہائیڈریٹڈ ہوں, میری سچویشن یہ ہے, فزیکل سچویشن یہ ہے. لہٰذا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ میں اس نہج تک پہنچ گیا ہوں کہ میں مرنے والا ہوں. اب اس کے رسپانس میں انہوں نے دوڑ کر سپنج اور سرکہ اور سرکنڈا, یہ 3 چیزیں انہوں نے استعمال کی ہیں. اور میں نے 5ویں کلمے میں یہ کبھی بتایا ہوگا ڈیفینیٹلی کہ یہ سپنج یہ سلیٹیں صاف کرنے والا نہیں ہے, یہ اس وقت ٹیکنالوجی نہیں تھی, یہ تو ابھی آ کے 18ویں صدی 19ویں صدی میں یہ دریافت ہوا ہے. یہ جس کو ہم فوم کہتے ہیں, سپنج کہتے ہیں, یہ نہیں تھا. یہ کانوں کے جو سرکنڈا ہوتا ہے اس کے جو نیچے جڑیں ہوتی ہیں اس میں ایک کیڑا ہوتا ہے جس میں گنجائش ہوتی ہے کہ وہ پانی کو اندر اپنے لے لیتا ہے, اور جب اس کو کھبوئی جائے کوئی چیز تو وہ سکویز کرتا اپنے آپ کو, تو اس طرح سے وہ اس کے اندر سے پانی نکلتا ہے. اور سرکہ جو ہے یہ چیپ وائن ہے جو اس وقت وہاں رکھی گئی تھی, جو مصلوبیت کر رہے تھے وہ استعمال کر رہے تھے. اور پھر اس کے بعد سرکنڈا جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت کا انکار ہے. یہ تینوں چیزیں جو ہے نا, یہ سپنج جو ہے یہ اس کے چھڑکنے کا جو ہے وہ انکار ہے, اور سرکنڈا جو ہے یہ اس کے بادشاہت کا انکار ہے, سرکہ جو ہے اس کے نذیر ہونے کا انکار ہے. سو یہاں پر بھی تذلیل ہے, یہاں پر. اب یہاں پر یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ یہاں پر اس لیے ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے جتنے بھی ایونٹ ہیں وہ پرانے عہد نامے کی پیش گوئیوں کے مطابق ہو رہے ہیں, اور یسوع مسیح کے بارے میں ایک پیشین گوئی کی گئی ہے, اور اس پیشین گوئی میں یہ بتایا گیا کہ انہوں نے اس کی پیاس بجھانے کے لیے اس کو سرکہ پلایا. سو میں سمجھتا ہوں کہ ہر قدم پر
کلام کی پیش گوئیاں پوری ہو رہی ہیں۔ یسوع مسیح بڑے ہوش و حواس میں انہوں نے نجات کے سارے انتظام کو پورا کیا ہے۔ انہوں نے بالکل بھی مدہوشی کسی قسم کی کوئی وائن لینے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ خدا کے کام کو خدا کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں۔ ثبوت میں دینے لگا ہوں کہ 7واں کلمہ جس میں انہوں نے کہا ہے اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، وہاں لکھا ہوا ہے انہوں نے بلند آواز سے چلا کر، اور اس کے لیے بلند آواز کے لیے فونے میگلے، اور یہ وہ آواز ہے جو کسی وگرس پرسن کی ہے، صحت مند آدمی کی ہے آواز۔ جب انہوں نے کہا ہے خداوند میں اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، یہ لکھا ہے کہ انہوں نے ٹاپ آف ہز وائس، یعنی ایسی آواز جو ایک صحت مند آدمی نکالتا ہے، اور یہاں سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے اس نجات کے پروسیس میں کسی ایسی چیز کو انٹر نہیں ہونے دیا جو ان کی نجات کو پلوٹ کر سکے، اس کے نجات کے عمل کو پلوٹ کر سکے۔ لہٰذا انہوں نے بالکل سرکہ وہ وائن نہیں پی، سرکہ صرف اس لیے اس کو انہوں نے اس کو دیا گیا تاکہ وہ اس کی پیش گوئی پوری ہو جائے۔ خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے ہوش و حواس میں وہ اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہیں، اور انہوں نے آخر تک اپنی مرضی سے اپنی روح کو خداوند کے سپرد کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا خیال تھا اور ابھی بھی بہت سارے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید خداوند یسوع مسیح نے مدہوشی میں جان دی ہے، یا اس لیے انہوں نے یہ پی لیا تاکہ درد کم ہو سکے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو جب اس نیت سے یہ سرکہ یا مشروب دیا گیا تو انہوں نے پینے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ قطعاً اس بات کے لیے ایگریڈ نہیں تھے، متفق نہیں تھے کہ کسی بھی طرح کی کوئی آسانی پیدا ہو جائے اور وہ آسانی سے جان دیں، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ گناہوں کا پورا کفارہ دیا جائے۔ اسی لیے مقدس پولس رسول بیان کرتے ہیں کہ جو ہمارے لیے قیمت ادا کی گئی ہے وہ پوری قیمت ادا کی گئی ہے، آدھی قیمت نہیں بلکہ پوری قیمت ادا کی گئی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ آگے بڑھیں گے، اور 37ویں آیت میں ذکر ہے پھر یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر دم دے دیا۔ بڑی آواز سے کیا مراد ہے خرم صاحب؟ جی سر، جیسے ریورنڈ وسیم صاحب نے فرمایا کہ یونانی زبان میں یہ میگاس فونے یعنی فونے میگس اسے کہا جاتا ہے، ایسے شخص کی آواز جو بالکل ایکٹیو ہے، ہوش و حواس میں ہے، تو انہوں نے اس کو بڑا خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ لیکن اس کے ایک دوسرے اسپیکٹ کو ہم دیکھیں گے، بڑی آواز سے چلا کر کہا۔ دو گاسپلس میں جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آگے نہیں لکھا کہ کیا کہا، تو وہاں پہ ہمیں پھر دوسری گاسپلس میں جا کے بھی دیکھنا پڑتا ہے اور کانٹیکسٹ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو کہا ہے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، جس کو ہم 7th اسٹیٹمنٹ یا سینگ فرام دا کراس بھی کہتے ہیں، یا 7واں کلمہ اسے کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں 3-4 جو ہے وہ اختصار کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1 کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ جو بڑی آواز سے چلا کر کہا ہے وہ جبراً کسی کے دباؤ میں آ کے نہیں کہا، بلکہ ولنگلی کہا ہے۔ یوحنا کی انجیل اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک جگہ پہ لکھا ہے، خداوند کہتے ہیں کہ کوئی مجھ سے میری جان نہیں لے سکتا، نہ کسی کو اختیار ہے، میرے پاس اختیار ہے جان دینے کا بھی اور پھر اسے لینے کا بھی۔ سو خداوند کے پاس کل اختیار ہے، خداوند کے پاس کل اختیار تھا، سو یہ ولنگنس تھی۔ آبائے کلیسیا میں سے اگر آپ ارلی چرچ فادرز کو اسٹڈی کریں تو اس میں ایک بہت بڑا نام آگسٹین کا بھی ہے، سینٹ آگسٹین، اس کی ماں مونیکا، اور اگر آپ اس کے کنفیشنز کی کتاب پڑھیں، اعترافات، میں تو کہتا ہوں کہ ڈاکٹر آر سی سپرول کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص 2 سال سے کرسچن ہے اور اگر اس نے یہ کتاب نہیں پڑھی تو مجھے اس پہ بہت غصہ آئے گا کہ یہ ضرور پڑھنی چاہیے، اٹس اے گڈ بک۔ اچھا، تو وہ آگسٹین اس میں کہتا ہے کہ ہی ولڈ اٹ وین ہی ولڈ اٹ ایز ہی ولڈ اٹ، یعنی یہ خداوند یسوع کی مرضی اس میں تھی، کس طرح سے ہونا ہے اس میں بھی تھی، کب ہونا ہے اس میں بھی تھی، کیسے ہونا ہے اس میں بھی تھی۔ سو یہ ساری ولنگنس اس میں نظر آ رہی۔ اس میں ایک اور ہے بات، جو جینون بلیورز ہیں، کیونکہ ڈاکٹرین آف اٹرنل سیکیورٹی پہ ظاہر ہے مختلف لوگ مختلف آراء رکھتے ہیں، لیکن اٹرنل سیکیورٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جینون بلیورز ہیں، آئی پرسنلی بلیو کہ دے آر اٹرنلی سیکیور، دیئر سالویشن از سیکیور۔
اور ایک شخص ہے, اس نے کہا ہے اپنی کتاب میں, مجھے اس کا نام بھول گیا سوری, لیکن اس نے کہا ہے کہ بلیورز کی جو جینون بلیورز کی جو سالویشن ہے, اٹ از ایز سیکیور ایز دا تھرون آف گاڈ. خدا کا تخت جتنا سیکیور ہے اتنا ہی اس کی نجات کا منصوبہ اور نجات سٹرونگ ہے. اچھا, اگلی بات یہ ہے کہ یہ چلا کر جو کہا ہے بڑی آواز سے, یہ آج یہ آواز مجھے اور ہم سب کو بھی آنی چاہیے کہ ہمارے پاس ہوپ ہے, پرسیکیوٹڈ چرچ کے پاس ہوپ ہے. خداوند یسوع مسیح وہاں کسی باغ میں نہیں ہے, یا وہ کسی اور کسی جگہ پہ انجوائے نہیں کر رہے. آلدو کہ وہ پرپز عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ جو خوشی اس کی آنکھوں کے سامنے تھی اس نے اس کو سامنے رکھا اور اس دکھ کی پرواہ نہ کی جس میں سے وہ گزرا تھا. لیکن وہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ بڑا انجوائے کر رہے ہیں تو دیٹ ول بی اے ویری رانگ اسٹیٹمنٹ, ننکمپوپش اسٹیٹمنٹ, کہ وہ اس کو انجوائے نہیں کر رہے. لیکن خداوند یسوع مسیح ولنگ ہے اور خداوند یسوع مسیح خوش ہے. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں جو خرم یونس صاحب ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. ناظرین, یہاں پہ وقت ہو ایک بریک کا, ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام کلام میں روشنی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام میں روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خرم یونس صاحب ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے, پاسٹر سرور مسیح صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پہ ذکر ہے 38ویں آیت میں, اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا. مقدس کے پردے کے تعلق سے ہم سیکھنا چاہتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ اب جو مقدس یعنی ہیکل جس میں یہ پردہ اس وقت موجود ہے, یہ ہیرودیسی ہیکل کہلاتی ہے. یعنی ہیرودیس نے اسے تعمیر کیا ہے, اس کی ساری جتنی کنسٹرکشن کا کام ہے. ایون کہ اس کی جو پیمائشوں میں چونکہ اب بہت زیادہ وسعت آ گئی ہے. جیسے پہلی جو ہیکل تھی وہ تقریباً 17 ایکڑ پہ, اور یہ جو ہیکل ہے تقریباً 36 ایکڑ پہ محیط ہے. کافی فرق آیا ہے. تو آبویسلی جو پردہ یہاں پہ ہینگ کیا گیا ہے, لٹکایا گیا, اس میں بھی تبدیلی آئی ہوگی, جو پیچھے پاک مکان اور پاک ترین مکان کو الگ کرتا ہے. آپ ذرا ہماری رہنمائی فرما دیں کہ یہ جو پردہ لگایا گیا ہے اسپیسیفکلی اس میں کیا چینجز آئی ہیں, اس کے سائز میں, اس کی پیمائش میں, اور اگر اس سے منسلک اور بھی آپ کے پاس انفارمیشن ہے ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو سو مچ منور صاحب, کافی ڈیٹیلڈ کویسچن آپ نے پوچھا ہے. سو آئیے ہم اس کے بارے میں چند ایک باتیں جب وہ سیکھتے ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب خدا کے بندہ موسیٰ کو خدا نے خیمہ اجتماع بنانے کا حکم دیا تو اس خیمہ اجتماع کے 3 حصے تھے, صحن, پاک مقام اور پاک ترین مقام. اور ٹوٹل جو اس سارے خیمہ اجتماع کی لینتھ تھی وہ 150 فٹ لمبا اور 75 فٹ جو ہے وہ چوڑا تھا. اور آگے اگر ہم جائیں تو جو پاک مقام اور پاک ترین مقام کا جو ٹوٹل ایریا تھا وہ یوں تھا کہ 45 فٹ اس کی لمبائی تھی اور 15 فٹ چوڑائی تھی. اور جو پاک مقام تھا وہ یوں کہہ لیں کہ 30 فٹ لمبا اور 15 فٹ جو چوڑا تھا. اور آگے کا جو پاک ترین مقام تھا وہ ٹوٹلی جو ہے وہ 15 فٹ کہہ لیں چوڑا اور 15 فٹ لمبا, اور اس کی ہائٹ بھی 15 فٹ تک تھی. سو اس طرح جو پردہ تھا, جو خیمہ اجتماع میں پردہ لگایا گیا, اس کی جو ہائٹ اور وڈتھ تھی وہ 15 بائی 15 تھی. اور یہ بلو کلر میں آسمانی رنگ کا پردہ تھا. اور یہ تھا کہ یہ پردہ پاک مقام اور پاک ترین مقام کو آپس میں الگ کرتا تھا. اور جیسا کہ ہم اگر اس کی ڈیٹیلز میں جائیں تو کافی بات لمبی ہو جائے گی. لیکن جب خدا کے بندہ سلیمان نے ہیکل بنائی تو اس میں جو بنیادی طور پر جو سلیمان نے ہیکل بنائی اس میں جو پاک مقام اور پاک ترین مقام کی ہائٹ تھی وہ 45 فٹ تک تھی. اور اس لیے وہ پردہ جو ہے 45 فٹ اس کی ہائٹ تھی, اور چونکہ اس کی وڈتھ جو تھی پاک مقام کی وہ 30 فٹ تک تھی. سو اس لیے اس میں اس کی جو سلیمانی ہیکل تھی, سلیمان کی ہیکل, اس کے درمیان
जो पाक मकाम और पाक तरीन मुकाम के दरमियान जो पर्दा था सो उसकी हाइट 45 और उसकी विड्थ जो है वो 90 फीट थी। और जैसे आपने बताया कि वो 17 एकड़ पर मौजूद थी वो हैकल, लेकिन एक ख्याल ये भी है कि वो 26 एकड़ पर थी। और लेकिन जब हेरोदीस ने हैकल बनाई तो जो टेम्पल माउंट था वो उसने सारे का सारा कवर किया और तकरीबन को 35 एकड़ के करीब वो एरिया था जो कि सारे का सारा कवर किया गया। और कहा जाता है कि जो हेरोदीस था बुनियादी तौर पर वो कोई बहुत मजहबी शख्स नहीं था, क्योंकि वो अदुमी नस्ल से था और यहूदी उससे नफ़रत करते थे और मजहबी यहूदियों को खुश करने के लिए उसने इस हैकल को तामीर किया और कुछ 46 बरस इसकी तामीर में लग गए और यीशु मसीह के ज़माना में भी अभी कुछ एरिया इसका ज़ेरे तामीर था। तो इस तरह कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा हाइट पे थी और ख़ास तौर पे कहा जाता है कि तकरीबन जो यूँ कहा जाए कि जो पाक मकाम और पाक तरीन मकाम का जो एरिया था ये कोई ग्राउंड से 32 फुट की हाइट पर था, क्योंकि पहले जो है वो गैर अक़वाम का हाथा आता था और उसके 10 फुट के ऊपर जाकर जो है वो कहा जाता है कि इसराइल का औरतों का हाथा, मर्दों का हाथा, और उसके बाद जब वो तकरीबन 22 फीट की हाइट पर जाकर कहा जाता है कि पाक मकाम और पाक तरीन मकाम था। और इस तरह कहा जाता है कि उसकी जो हाइट थी तकरीबन को 90 फीट तक थी। और इस तरह जो सुलेमान की हैकल और हेरोदीस की हैकल में जो पर्दे की हाइट में डिफरेंस था वो को 45 फुट का था। यूँ कह लें कि 45 फुट जो है वो हाइट पे था, लेकिन उसकी विड्थ जो थी वो सुलेमान की हैकल के सेम यानी कि 30 फुट उसकी चौड़ाई थी। सो इस तरह जो पर्दा है सुलेमान हेरोदीस की हैकल में, एक ख्याल इसके बारे में और भी है कि यहाँ पर 2 पर्दे लगे हुए थे। एक पर्दा जो है वो पाक मकाम के इख्तिताम पर और फिर पाक तरीन मकाम के शुरू में जब वो पहले पर्दे से 1 फुट छोड़कर दूसरा पर्दा जो है वो लगाया गया था। लेकिन इसको बाइबल मुकद्दस एज सच कोई सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि बाइबल मुकद्दस जो है वो एक ही पर्दे का जिक्र करती है। और ये है कि हम इस बात को देखते हैं इस वर्स के अंदर कि वो पर्दा जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान दी तो कलाम इस बात को बयान करता है कि वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। वो एक थिक मोटा पर्दा था और वो सुपर नेचुरली किसी शख्स ने उसको नहीं फाड़ा। मैं समझता हूँ कोई इंसान फाड़े तो वो नीचे से फाड़ेगा, लेकिन वो ऊपर से और सुपर नेचुरली। और इसकी एप्लीकेशन कुछ यूं भी दी जाती है कि वो ग्लोरी जो पाक तरीन मकाम तक महदूद थी, ठहरी हुई थी, और वो ग्लोरी जो है पर्दा फट गया और वो ग्लोरी जो है यीशु मसीह के जान देने के बाइस और खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी के बाइस, उसके फिदिया के बाइस, उसके कफारा के बाइस वो ग्लोरी वहाँ से निकलकर हमारी ज़िंदगियों में हम तक जो है वो पहुँच गई। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें और बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें जो खुदा उनके खादम ने हमारे साथ शेयर की हैं। यकीनन ये पर्दे का फटना इस बात का इजहार है कि अब हमारा जो राब्ता है वो बराह रास्त खुदा बाप के साथ करवा दिया गया है और ये सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के जान देने ही के सबब मुमकिन हुआ है। कोई और वसीला, कोई और ज़रिया नहीं है, ना कोई कर सकता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के जान देने के सबब ऐसा हुआ है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे और रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से जानेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पे जो 39वीं आयत है, यहाँ जिक्र है एक सूबेदार का लिखा है, और जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था उसने उसे यूं दम देते देखकर कहा, बेशक ये आदमी खुदा का बेटा था। एक तो सूबेदार के ताल्लुक़ से हमारी रहनुमाई फरमाएं, ये सूबेदार कौन है और इसकी पोजीशन के ताल्लुक़ से भी शेयर करें ज़रूर। और जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है इसी में कि वो ईमान ले आया था या नहीं लाया था। भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। ये जो सूबेदार का ये इकरार है और इजहार है कि बेशक ये आदमी खुदा का बेटा था,
ये उन 5 रिएक्शंस में से है जो खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत के दौरान हुए हैं। यानी 5 बड़े रिएक्शंस हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत के दौरान माफौकल फितरत रिएक्शंस हैं, रद्द अमल है। उनमें से एक ये भी है। उन 5 में से जो पहला है वो मुकद्दस लूका की इंजील उसके 23वें बाब के 45वें आयत में है कि सूरज की रोशनी जाती रही। ये मसलूबियत के रद्द अमल में हो रहे हैं। और फिर दूसरा रिएक्शन भी इसी आयत में, लूका की इंजील उसके 23वें बाब 45वें आयत में, वहाँ लिखा है कि मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। ये भी एक बहुत बड़ा रिएक्शन था। फिर तीसरा रिएक्शन जो नज़र आता है वो मत्ती की इंजील के 27वें बाब के 51 आयत में आता है, ज़मीन लर्ज गई और चट्टानें तड़क पड़ी। फिर उसके बाद मत्ती की इंजील के 27वें बाब की 54 आयत में आता है, कब्रें खुल गई, मुर्दे जी उठे, बहुतों को दिखाई दिए। और 5वां रिएक्शन जो है मसलूबियत के दौरान वो आता है मरकज़ की इंजील के 15वें बाब की 39वें आयत में, और सूबेदार ने कहा बेशक ये खुदा का बेटा है। अब अगर आप मरकज़ की इंजील की पहली आयत देखें तो जो पहला सेंटेंस है जब मरकज़ इंजील को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो कहते हैं यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी। ये पहला सेंटेंस है। अब ये क्लोजिंग मार्क है ये इसका, और ये उसी नोट से क्लोज हो रही है इंजील जिस नोट से ये शुरू हुई थी। वहां पर भी इब्ने खुदा, यहां पर भी कहा कि बेशक ये आदमी इब्ने खुदा है। सो इब्ने खुदा क्लोजिंग नोट भी है और ओपनिंग नोट भी है, और यही मरकज़ की इंजील का निचोड़ है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा था और वो है। और इसी पर यह एतराज़ था लोगों को कि क्यों उसको मसलूब कर रहे हो, इसलिए कि वो खुदा का बेटा है। अब ये तो इसकी थियोलॉजी है। अब इसके देखना है कि सूबेदार कौन है। सूबेदार को देखने के लिए हमें रोमन गवर्नमेंट के जो मिलिटरली सेटिंग है उसको देखना पड़ेगा कि वो क्या करते थे। वो जो रोमन गवर्नमेंट थी वो अपनी फ़ौज को 3 हिस्सों में तकसीम करते थे। पहले हिस्से को लीजन या वो लश्कर कहते थे। और आप जानते हैं यीशु मसीह ने एक आदमी से बदरू निकाली थी और उसने कहा था तू कौन है, उसने कहा कि मैं लीजन हूँ, मैं लश्कर हूँ। सो जब लश्कर का नाम आएगा तो ये रोमन मिलिटरली टर्म है जिसको हम रोमी फौजी इस्तिलाह कहते हैं। इससे मुराद है जो लश्कर का इंचार्ज होता है वो 6000 लोगों का इंचार्ज होता है। जो लश्कर होता है इससे मुराद 6000 लोगों की फौजियों की जो नफरी है उसको हम लीजन कहते हैं। नंबर 2 पलटन, जो यहाँ पर भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है हमारे पिछले लेसन्स में। पलटन का जो इंचार्ज होता है उसके अंदर उसके मातहत 600 लोग होते हैं, यानी उसका ये 10% ही है। और 600 लोगों का इंचार्ज जो पलटन, ये पलटन होती है, ये खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत में इस्तेमाल हुई है। क्योंकि ये जो लीजन है या लश्कर है ये बहुत बड़े बॉर्डर्स के ऊपर भेजते थे अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई हमला हो गया है। ये जो 600 लोगों के फौजियों की नफरी थी ये उस वक्त भेजते थे जब कोई लोकल राइट्स आ गया है, कोई बगावत हो गई है, तो ये इतनी तादाद काफ़ी होती थी उसको दबाने के लिए। सो यीशु मसीह की मसलूबियत के जो ट्रायल चल रहा था उस वक्त ये पलटन मौजूद थी। 600 फौजियों की जो नफरी है ये मौजूद थी। उसके बाद जो तीसरा हिस्सा था उसको हम कहते हैं हैकातोन तौरखौस। हैकातोन तौरखौस इसका मतलब ये है 100 लोगों की नफरी, 100 फौजियों की नफरी। और 100 फौजियों की नफरी का जो इंचार्ज होता था उसको सूबेदार कहते थे, जिसको हम सेंचुरियन कहते हैं, यानी वो जो सेंचुरी का ऑर्गेनाइजर होता है, यानी 100 लोगों का ऑर्गेनाइजर होता है। अब इसको देखें कि क्या ये ईमान ले आया है। ये वो बंदा है जो 100 लोगों के साथ मसलूबियत के अमल को सर अंजाम दे रहा है। इसकी रोमन गवर्नर ने ड्यूटी लगा दी है पैंतुस पिलातुस ने कि इसको एग्जीक्यूट करना है। अब उसके एग्जीक्यूशन में ये लाजमी है कि वो जाके इसको परफॉर्म करे और इसकी रिपोर्ट दे। और जब
जब उसकी मसलूबियत हो गई है, जब यसु मसीह ने 7वां कलमा बोला, तो जब बताया गया पैंतुस पिलातुस को, तो उसको कहा कि वो तो उसकी मौत हो गई। उसने कहा इतनी जल्दी वो मर गया, सूबेदार से पूछो, क्योंकि सूबेदार इंचार्ज है। सूबेदार ने फिर साइन किया है कि हाँ उसकी मौत हो गई है। अब सूबेदार जो है, यहाँ लिखा है कि पूरे इस सिनेरियो के बाद, क्रूसिफिक्शन के बाद, उसने कहा बेशक ये आदमी खुदा का बेटा है। अब बेशक के लिए मैं अपनी ग्रीक बाइबल में से देख रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है अलेथोस, एपेन अलेथोस। उसने कहा, और इसको मैं अगर आप इजाज़त दें, लिखा है हुटोस हो एंथ्रोपोस उयोस, और ये जो उयोस है ये बड़े उपसलून से लिखा है। अब अलेथोस जो है वे बेशक के लिए इसका तर्जमा है। बेशक से मुराद ये है कि ट्रूली, सच्चा। वो कह रहा है कि मैं ईमान की हद तक ये जाके कहने के लिए तैयार हूं कि ये आदमी खुदा का बेटा था। इससे हमें इस जो अलेथोस है, इससे अंदाज़ा होता है कि ये बेशक जो है ये कमज़ोर लफ्ज़ है बनिस्बत अगर लिखा जाता कि वो ईमान रखता है। अगर ये कहा जाता कि वो अपने ईमान की हद तक जाके कह रहा है कि वो खुदा का बेटा है, वो यसु मसीह पर ईमान ले आया है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यह है कि उसने खुदावंद यसु मसीह की जो ट्रायल चल रहा था, वो सूबेदार वहाँ मौजूद था। उसकी अजियत में, तानाजनी में, जैसे वो मारते थे, पहला कलमा जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, लिखा है वो उसको मारते रहे और वो ये कहता रहा कि ए बाप इनको माफ़ कर। और ये लफ्ज़ सूबेदार ने सुने हुए हैं, वो सिर्फ एक बार नहीं कहा बल्कि कहता रहा। उसके बाद सूबेदार को पहला कलमा पता है कि जब वो सारे लोग मार रहे हैं तो वो कह रहा है ए बाप इनको माफ़ कर। फिर सूबेदार डाकू को जिसने कहा कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा, ये भी सूबेदार के इल्म में है। 7वें कलमे पे वो कहता है कि ए बाप अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, ये भी उसको पता है। फिर जो माफौकल फितरत रद्द अमल हुए हैं जो मैंने पहले बताए हैं, वो उनका भी उसको पता है। अब यहाँ पर ये मजबूर हो गया है कि ये खुदावंद यसु मसीह की ज़ाते अक़दस को करीब से देख सके। है ये जेंटाइल है, और मेरे लिए और मेरे नाजरीन के लिए और पूरी दुनिया के लिए मैं बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि यसु मसीह की मसलूबियत और उसके जिंदा होने के गवाह उतने यहूदी मसीही नहीं है जितने गैर अक़वाम है। और ये गैर कौम है जिसने मसलूब किया है, वो ये कह रहा है कि यसु मसीह खुदा का बेटा है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो उस वक्त यसु मसीह पर ईमान नहीं रखते थे, इस वजह से वो गवाह हैं। इवन जो जिंदा होने के फौजी हैं जो वहाँ पर थे रखवाली के लिए कि वो और वहाँ जितने आर्मी के लोग हैं उन्होंने भी कहा है कि वो जिंदा हो गया है, अब बता क्या करें। और यहाँ पर हमारे पास नाजरीन खुदावंद यसु मसीह की मसलूबियत और उसके जिंदा होने के गवाह मसीहियों से ज़्यादा गैर मसीही हैं, यह मैं बता दूं। और ये हमारे लिए तसल्ली की बात है, हम मुबारक हैं क्योंकि हमने बगैर देखे यसु मसीह को अपना निजात हिंदा माना हुआ है, कबूल किया है। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी ही खूबसूरत बातें, बाबरकत बातें जो रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। यकीनन नाज़रीन आप सब इससे बरकत पा रहे हैं। अभी बहुत कुछ बाकी है, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम में रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम में रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बातें जो रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब हमारे साथ शेयर कर रहे थे, आगे बढ़ेंगे और खुरम यूनुस साहब से जानेंगे। खुरम साहब, हैरान कदा बात है यहूदी ख़वातीन जिनके लिए इजाज़त नहीं है कि पर्दे के बग़ैर वो घर से बाहर भी कदम रख सकें, और हैकल जाने तक के लिए उनके लिए बड़ा एक प्रोटोकॉल SOPs जो हैं वो रखी गई हैं कि इनको फॉलो करके वो जा सकती हैं, अदरवाइज़ नहीं। खुदावंद यसु मसीह सारी रात चूँकि दुख तकलीफ़ में उन्होंने गुजारी, और ये ख़वातीन मुसलसल साथ रही हैं, हाँ करीब नहीं तो वक्फे पर ज़रूर खड़ी रही हैं, देखती रही हैं, सारा कुछ वो अपनी आँखों से देख रही हैं। ये कितनी हैरानकुन बात है हमारे लिए भी, और उस वक्त के यहूदियों के लिए और रूमियों के लिए कितनी हैरानकुन बात है कि ख़वातीन खुदावंद यसु मसीह
کے لیے اس قدر درد رکھتی ہیں اور درد دل کے ساتھ وہ سارے ان تمام مناظر کو دیکھتی رہی ہیں؟ پلیز ذرا اس پہ روشنی ڈالیں۔ مرد بھاگ گئے ہیں اور خواتین کھڑی ہیں۔ بڑا اچھا سر سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دور حاضرہ کے جو جینڈر ایشوز پہ کرسچن تھیولوجی کیا کہتی ہے، ان کے اوپر ایک خوبصورت آرٹیکل بھی اس پر جسارت کی جا سکتی ہے اور لکھا جا سکتا ہے۔ لیکن چلیں بات کرتے ہیں کہ پہلی تو سر یہ بات ہے کہ بہت زیادہ بھی پابندی نہیں تھی۔ اس ٹیکسٹ سے جو تاثر مل رہا ہے وہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ نہیں ہے، یا جوئش سوسائٹی یا جوئش لا کے مطابق اتنی بھی پابندی نہیں تھی کہ وہ باہر نہ جا سکیں، نکل نہ سکیں، یا ایون یسوع مسیح کی جو مصلوبیت ہے یا کروسیفکشن کا وہ جو سارا ایکٹ چل رہا ہے اس کو وہ دیکھ نہ سکیں۔ ہاں کچھ ایشوز تھے جوئش لا میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن کچھ ایشوز تھے۔ فار ایگزامپل پراپرٹی رائٹس ان کے پاس نہیں تھے عورتوں کے پاس۔ اگر ان کے ریلیشن شپس میں کوئی میل موجود نہیں ہے، فادر نہیں ہے یا ہسبینڈ نہیں ہے یا بردر نہیں ہے، تو وہ پراپرٹی انہیرٹ نہیں کر سکتی تھی، وہ وراثت انہیرٹ نہیں کر سکتی تھی۔ پھر کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے بارے میں وومن کا جو جوئش سوسائٹی میں، اور یہ میں بات کر رہا ہوں تب کی بھی جب خداوند یسوع مسیح کے دور میں بھی، کہ دے شوڈ اسٹے ایٹ ہوم، بس روٹیاں بنان کار رہن اور بچوں کو دیکھیں، اور کسی کام کی ان کو اجازت نہ تھی۔ تیسری بات کہ فلو ایک رائٹر ہے، جوئش رائٹر ہے، اور وہ کنٹمپری آف جیزس ہے، یسوع کے ٹائم پر اس نے جو ایک لکھا، اس نے کہا کہ وومن شوڈ نیور لیو دا ہوم ایکسیپٹ ٹو گو ٹو سیناگوگ۔ وہ کہتا ہے کہ اگر وومن نے صرف عبادت خانے میں جانا ہے تو عبادت خانے تک ہی جائے، اس کو کہیں اور جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور کئی جوئش رائٹرز، مطلب آپ کہہ لیں جوزفس فلیویس ہے، فلو بھی ہے، انہوں نے لکھا کہ کئی فریسیوں کو تو زخمی فریسی بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ سامنے سے جب عورت آ رہی ہوتی تھی تو وہ ان کی ٹکر ہو جاتی، اور سائڈ پہ اچھا راستہ بدل لیتے تھے، اچھا راستہ نہیں خالی بدلتے تھے، منہ بھی نیچے کر لیتے تھے، تے وچ جا کے سامنے جدو کھمبے چ ٹکراندے سن بچارے انہوں پھر سٹ لگتی سی۔ تو یہ بڑا ایک ایشو یہ بھی تھا کہ وہ وومن کو کہتے تھے۔ اچھا جب میل تھینکس گیونگ پریئر ہوتی تھی تو تب باقاعدہ یہ دعا کی جاتی تھی کہ خداوند تیرا شکر ہو، تو نے ہمیں کتا پیدا نہیں کیا، تو نے ہمیں غیر قوم پیدا نہیں کیا، اور تو نے ہمیں میل یہ کہہ رہے ہیں تو نے ہمیں عورت پیدا نہیں کیا۔ تو اس قدر وومن سٹینڈنگ تھی جوئش سوسائٹی میں۔ اچھا ایک اور بھی بات تھی کہ جتنا پیسے اگر وہ کماتی تھی کوئی، تو وہ آل بلونگ ٹو ہر ہسبینڈ، وہ سارے ہسبینڈ کے بلونگ کرتے تھے۔ اچھا ایک اور بات بھی ہے کہ وہ ڈائیورس نہیں لے سکتی تھی، ڈائیورس ہسبینڈ ہی لے سکتا تھا۔ اور ہلیل اور شمعی دونوں اسکول آف تھاٹ میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایون کہ سالن خراب بن گیا ہے تو اب مین کو ڈائیورس دا وومن۔ خداوند یسوع مسیح نے سب سے پہلے آ کے عورت کے بارے میں جو انفیریٹی کی سوچ تھی اس کو ختم کیا، اور بائبل مقدس نے اس کو اتنے خوبصورت تناسب سے اور معیار سے اور توازن سے پیش کیا ہے کہ حنا اور روت اور دیگر مریم اور دیگر خواتین کا بائبل میں بنام ذکر موجود ہے۔ تو بائبل مقدس عورتوں کے بارے میں ایسا نہیں سوچتی، ان کو پوری عزت دیتی ہے۔ اب یہ وہاں کیوں کھڑی تھی، اس کا سمپل سا پہلا آنسر تو یہ ہے کہ لو از گریٹر دین فیئر، جو خوف ہے اس پر محبت غالب آتی ہے۔ ان عورتوں کے بارے میں سر ٹیکسٹ میں آگے لکھا ہوا ہے منور صاحب کہ یہ گلیل میں خداوند یسوع مسیح کی خدمت میں شریک تھیں، یہ اپنے روپے پیسے سے بھی اس کی خدمت کرتی تھیں، ان کی ضروریات کو بھی دیکھتی تھیں۔ تو منور صاحب یہ جو عورتوں کا ذکر ہے اس میں وہ صرف کھڑی نہیں ہوئیں، بلکہ ان کے بارے میں جو گاسپل رائٹر ہے وہ کہتا ہے کہ وہ یسوع مسیح کی منسٹری میں وہ شریک ہیں، وہ اپنے روپے پیسے سے بھی خدمت کرتی نظر آتی ہیں خداوند کی، اور وہ وہاں پر جو ہیں جو کھڑی ہیں، اب ورڈ یوز ہوا ہے دیکھ رہی ہیں، دور سے کھڑی دیکھ رہی ہیں۔ یہ جو ورڈ ہے یہ گریک میں جو ورڈ ہے یہ تھیوریریو ہے، اور یہ 51 ٹائمز نیو ٹیسٹمنٹ گریک میں استعمال ہوا ہے۔ اور اس ورڈ کا جو مطلب ہے وہ ایسے دیکھنا، غور سے دیکھنا، کہ جیسا عبرانیوں 7 باب میں ایک حوالہ ہے کہ پس غور کرو اور دیکھو، یعنی وہ صرف دیکھ نہیں رہی بلکہ وہ دیکھ کر اس پر غور کر رہی ہیں۔ جیسے فرشتہ جب پیغام مریم کے پاس لے کر آیا ہے کہ تو حاملہ ہوگی، تو لکھا ہے کہ وہ اپنے دل میں یہ باتوں کے اوپر میڈیٹیٹ کرتی رہی، کنٹمپلیٹ کرتی رہی، یا ان پر سوچتی رہی، یا غور و فکر کرتی رہی۔ تو وہ غور و فکر کر رہی ہیں کہ یہ ان کے استاد، ان کے ربی، ان کے خداوند کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو آج میرا خیال ہے یسوع کو کن نظروں سے ہم دیکھتے ہیں یہ بڑی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ اب یہ دیکھیں کہ بائبل اس قدر توازن رکھتی ہے اور عورت کے معیار کو اجاگر کرتی ہے کہ اینجلز جب ہیں جب مریم مگدلینی پہلے قبر پر پہنچی اور دیگر خواتین، تو انہوں نے بھی جو خوشخبری ہے وہ عورتوں کو پاس کی، ایسے لوگوں کو، ایسی شخصیت کو جن کی گواہی بھی کورٹ میں مانی نہیں جاتی تھی، ان کے حصے میں وہ گواہی آئی جو دنیا کی تمام گواہیوں سے سب سے بڑی گواہی تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ لینڈا کوپ کی ایک کتاب ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ ٹیمپلیٹ، یہ سوئٹزرلینڈ کی ایک رائٹر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے. وہ کہتی ہیں کہ جو انجیل ہے وہ صرف نجات کی انجیل نہیں ہے، وہ بادشاہی کی انجیل ہے. تو بادشاہی کی انجیل میں میل اور فیمیل یہ دونوں شامل ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر پہلی چیز جو سوال ہے آپ کا کہ وہ کیوں وہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں. نمبر 1 کہ وہ مسیح سے محبت کرتی ہیں. بعض اوقات ہم انٹلیکچوئل بیسس پہ چلتے ہیں لیکن ہم محبت کے پہلو کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. مارک بیٹرسن نے کتاب لکھی ہے وائلڈ گوز چیز، اس میں وہ کہتے ہیں ٹو مچ انٹلیکچوئل انالیسز لیڈس ٹو اسپرچوئل پیرالسس. وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بھی انٹلیکچوئل انالیسز جو ہے نا روحانی طور پر بھی مفلوج کر سکتے ہیں. تو کئی چیزوں کو ان فیتھ ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے اور ان لو ہم نے اوبیڈینس میں لے کر آنا ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ ان فیتھ، نمبر 1 دے آر بولڈ بائی دا گاڈس گریس، اور نمبر 3 کہ اتنی چیزیں ہونے کے باوجود بھی ان کا وہاں پہ کھڑا ہونا مسیح کے ساتھ محبت کی ضمانت ہے. تھینک یو سو مچ. اور نہ صرف دیکھ رہی ہیں بلکہ وہ کھڑی ہیں، اور اس کے لیے جو یونانی متن کا لفظ ہے وہ صرف کھڑی نہیں ہے، مطلب فزیکلی نہیں بلکہ ایمان پر کھڑی اپنے ایمان پر کھڑی، اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس ایمان کا حصہ ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے ڈیلیور کیا ہے اپنی خدمت کے دوران. اور آج وہ اس بات کا ثبوت دے رہی ہیں، آج وہ اس بات کا اظہار کر رہی ہیں، کیونکہ جو محبت ہے وہ اظہار کی محتاج ہے. جس طور سے خداوند یسوع مسیح نے اپنی محبت کا اظہار اس طور سے کیا ہے کہ اس نے اپنی جان دے دی ہے، یہ اس کا اظہار ہے. خواتین جو کچھ کر سکتی ہیں، ان کے لیے جو کچھ اس وقت اس سارے سینیریو میں وہ کر سکتی ہیں کہ وہ اس کے ساتھ ایمان پر کھڑی ہیں کہ اب وہ جیسے خوف ہے، ڈر ہے بڑوں کا یا گھر والوں کا، سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا ہے اور وہ ایمان پر کھڑی ہو گئی ہیں. یہ وہ وقت ہے جو بہت دفعہ ہماری زندگیوں میں آتا ہے کہ ہم ایمان پر کھڑے ہیں یا نہیں ہیں. سو اچھا ہے کہ جب ایسا وقت ہے ہماری زندگیوں میں یہ آتا ہے تو ہمیں ایمان پر سٹینڈ کرنا ہے، کھڑے ہونا ہے. سو یہ خواتین ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے ایمان پر کھڑے ہونے کے لیے. تھینک یو سو مچ خرم صاحب. آگے بڑھیں گے اور جانیں گے پاسٹر سرور مسیح صاحب سے. پاسٹر صاحب، یہاں پہ ایک بات کو ہماری وضاحت کے لیے چھوڑا گیا تاکہ ہم اس پہ ریسرچ بھی کریں، سیکھیں بھی، اور میں آپ سے بھی یہ سوال کروں گا. لکھا جب وہ گلیل میں تھا یہ اس کے پیچھے ہو لیتی، اور یہ جو مریم مگدلینی ہیں، چھوٹے یعقوب اور یوسیس کی ماں مریم ہیں، اور سلومی، ان کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ اور بھی بہت سی عورتیں تھیں جو اس کے ساتھ یروشلیم میں آئی تھیں. یہاں پہ تو چونکہ 3 ہی نام بیان کیے گئے ہیں، اگر آپ وضاحت فرما دیں، کوئی ریسرچ ہمارے ساتھ شیئر کر دیں کہ اس کے علاوہ کن کا تذکرہ یا کن کی طرف یہ اشارہ دیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں گے، اور جیسے خدا کے خادم خرم یونس صاحب بڑی ڈیٹیل کے ساتھ وومن منسٹری اور عورتوں کی خدمت بائبل مقدس کے اندر اور خدا یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے دوران اور اس کے بعد بھی، سو اس کا ہم نے تذکرہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سنا ہے. سو یہاں پر جو آپ کا کویسچن ہے کہ اور عورتیں جو ہیں، سو اگر آپ دیکھیں متی کی انجیل اس کا 27واں باب اس کی 56 آیت، تو وہاں پر سیم لسٹ جو ہے وہ موجود ہے. اور وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو مریم مگدلینی کا، چھوٹے یعقوب اور یوسیس کی ماں مریم کا، جو کہ بنیادی طور پر کلوپاس کی بیوی تھی، سو ان، اور پھر اس کے بعد سلومی کا ذکر ہے. اور اس کے علاوہ اور کون سی کئی عورتوں کا ذکر ہے یہاں پر. تو اس میں اگر آپ لوکا کی انجیل پڑھیں تو لوکا کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 2 اور 3 آیت میں ہے کہ وہاں پر کچھ اور عورتوں کا بھی ذکر ہے، یوحنا، ہیرودیس کے دیوان، خزا کی بیوی اور سوسنا. سو یہ ان خواتین کا ذکر ہے.
اور یہ ساری خواتین مریم مغدلینی اور پھر جو ہے وہ چھوٹے یعقوب اور یوسیس کی ماں مریم اور پھر سلومی یوانا اور پھر جو ہے وہ سوسنا، یہ ساری خواتین گلیل سے خداوند کے ساتھ اس کی خدمت کرتے ہوئے، جیسے کہ ابھی اس بات کو بیان بھی کیا گیا ہے کہ اپنے روپے پیسے سے خداوند کی خدمت کرتی تھی. اور نو ڈاؤٹ کہ خداوند یسوع مسیح کی منسٹری میں، اس کی خدمت میں شروع ہی سے خواتین کا بہت اہم رول رہا ہے. اور روپے پیسے سے انہوں نے خدمت کی، جی اٹھنے کے حوالے سے بھی انہوں نے خوشخبری پھیلائی. اور ایون کہ اگر ہم متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں جب مسیح خداوند کا نسب نامہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی 5 خواتین کا ہم ذکر پڑھتے ہیں کہ اس کے نسب نامہ میں بھی 5 خواتین کا ذکر ہے. سو یہاں پر یہ ہے کہ اور کئی عورتیں کون کون سی ہو سکتی ہیں. سو میرے خیال کے مطابق بیتنیہ کے گاؤں کی جو مریم اور اس کی بہن جو مرتھا ہے، پاسبل ہے کیونکہ یہ خاندان لازر اور اس کی دونوں بہنیں ہیں، یہ خاندان بھی یسوع مسیح سے بہت پیار کرتا ہے. سو اس لیے ایک پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ یہ بھی وہاں پہ ساتھ ہوں. اور اس کے علاوہ اگر آپ لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب 27ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر کلام اس بات کو بیان کرتا ہے، اور لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ جب یسوع مسیح کو مصلوب کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو وہاں پر لکھا ہے کہ اور لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ اور بہت سی عورتیں جو اس کے واسطے روتی پیٹتی تھیں اس کے پیچھے پیچھے چلیں. سو اٹ مینس کہ جن خواتین کا ذکر ہے، مریم مغدلینی کا اور اس کے بعد سلومی کا ذکر ہے اور دوسری مریم کا ذکر ہے، اور جیسے ہم نے یوانا اور اس کے علاوہ سوسنا کا ذکر پڑھا. سو ان کے علاوہ یروشلم کی جو خواتین جو وہاں کی مقامی تھی، سو کلام کہتا ہے کہ یہ خواتین بھی جب سارے مرد جو ہیں وہ ڈر کر بھاگ گئے، چھوڑ گئے، اور سوائے یوحنا کے شاید اور ہمیں وہاں پر کوئی دکھائی نہیں دیتا، لیکن یہ خواتین جو ہیں وہاں پر موجود ہیں. اور ان میں سے کلام اس بات کو لوکا اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ یہ عورتیں بھی جب اس کو مصلوب کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو یہ روتی پیٹتی، یعنی اس کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہی تھیں، اور اس کے ساتھ ایک ریئل تھا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہیں. اور ڈیفینیٹلی جب مرکز اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ کئی اور عورتیں، تو اٹ مینس کہ ان میں یروشلم کی بہت سی خواتین بھی موجود تھیں جو اس کی مصلوبیت کے وقت وہاں پر موجود تھیں. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں جو پاسٹر سرور مسیح صاحب ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. یقیناً ناظرین آپ نے آج کے پروگرام کے وسیلے سے بڑی برکت پائی ہے، اور پاسٹر سرور صاحب نے جس طور سے اور خرم یونس صاحب نے اس بات پہ روشنی ڈالی ہے جو خواتین کا کردار ہے. زبور کی کتاب بھی بیان کرتی ہے خوشخبری سنانے والیاں فوج کی فوج ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو آ کر اور پذیرائی عطا کی ہے. جو خواتین کا صحیح مقام ہے ان کو عطا کیا ہے. پرانے عہد نامے میں بھی کسی طرح سے ان کی تذلیل نہیں ہوئی ہے، لیکن یہودیوں نے آ کر اپنی جو روایات ہیں اور اپنے جو قوانین ہیں ان میں آ کر بہت سارے رد و بدل کر کے انہوں نے جو اورل لا تھا اس میں خواتین کی بڑی تذلیل کی، جس کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے وہ مقام جو زندہ خدا نے خاتون کو دیا ہے وہ مقام بحال کیا. اور یقیناً جو خواتین ہیں ان کے لیے آج کے اس پروگرام کے وسیلے سے بڑی بابرکت باتیں ہیں جو ان کے حق میں کہی گئی، انکریجمنٹ کی بات ہیں. اور اب ان سب کو جو سمجھتے تھے کہ خواتین کا کوئی کردار نہیں ہے، ان کو ضرور ہی اس بات پہ ایمان لانا چاہیے کہ وہ بھی بادشاہت کا حصہ ہیں، اور بادشاہت میں اتنا ہی کردار ان کا ہے جتنا کہ مردوں کا ہے. اور اسی طور سے خداوند یسوع مسیح نے ان کے لیے بہت ہی پذیرائی کے الفاظ بھی کہے ہیں اور عزت افزائی بھی ان کی کیا مختلف مقامات پہ. اور خداوند یسوع مسیح نے مختلف بیریئرز کو بھی بریک کیا خواتین کے اس پہلو کو لے کر، جہاں ان سے بات نہیں کی جا سکتی تھی، ان کو لے جایا نہیں جا سکتا، ان کے ساتھ اس طرح سے خدمت کا کام شیئر نہیں کیا جا سکتا. خداوند یسوع مسیح نے ان تمام بیریئرز کو بریک کیا ہے. تھینک یو سو مچ سر اس ساری انفارمیشن کے لیے. تھینک یو سر. آپ سب نے خوبصورت باتیں کی، بابرکت باتیں جن کے وسیلے سے ہم سب نے بڑی برکت پائی ہے. ناظرین ابھی بھی آپ کا اس پروگرام کے تعلق سے کوئی سوال ہو، اسکرین پہ دیے گئے نمبرز ڈائل کریں.
अपना सवाल हम तक पहुँचाएँ। कोई टेस्टमनी हमारे साथ शेयर करना चाहें ज़रूर करें, कोई दुआ या दरख्वास्त हो ज़रूर हम तक पहुँचा सकते हैं। इसी तौर से आप इन तमाम प्रोग्राम्स को यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। यूट्यूब पे वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा लोग खुदा के कलाम को सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।